अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं वक़ारुल हसन। इस वक्त मुल्क मुख्तलिफ बहरानों का शिकार नजर आता है। खास तौर पे एक महंगाई की ही दुहाई देते हुए हमें आवाम नजर आ रहे थे कि एक तरफ इस वक्त गैस बहरान ने सर उठा लिया है। गैस की बंदिश और लोड शेडिंग की वजह से लोगों को इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। खास तौर पे CNG के बंद होने के बाद ट्रांसपोर्ट के हवाले से खासी मुश्किलात हुई, लेकिन अब घरेलू सार्फिन और सनतें भी मुतासर होना शुरू हो चुकी हैं। ऐसे में सनतों के मुतासर होने से बराह रास्त जहां पे सनतकार मुतासर हो रहे हैं, वहां पर काम करने वाले मजदूर भी मुतासर हो रहे हैं। और इस वक्त 1 दिसंबर से 15 जनवरी तक CNG स्टेशन और CNG सेक्टर को बंद करने का फैसला भी किया गया है। अगर इतने लंबे दौरानिए के लिए CNG सेक्टर बंद रहेगा तो CNG सेक्टर में काम करने वाले हजारों और लाखों मुलाजमीन बेरोजगार भी होंगे। जबकि कहा यह गया था कि हम आएंगे तो करोड़ों नौकरियां देंगे और मुख्तलिफ तरीके से पाकिस्तान को आगे की समत लेकर जाएंगे, लेकिन जो कुछ हो रहा है वो उसके बिल्कुल बरक्स होता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि पेट्रोलियम मसनूआत की अगर बात करें, जहां पे उनकी कीमतों में इजाफा हुआ था, वहीं पर पेट्रोलियम सेक्टर की जानिब से भी कहा गया है कि अगर उनके मामलात को बेहतर ना किया गया, उनके जो मुनाफा है उसमें इजाफा ना किया गया, तो 25 तारीख को वो हड़ताल कर देंगे। और वो 25 तारीख को की जाने वाली हड़ताल क्या टोकन के तौर पे होगी या मुस्तकिल बुनियाद पर वो जब तक मुतालबात तस्लीम नहीं होंगे जब तक जारी रहेगी, क्योंकि उनका कहना है कि अब मुज़ाकरात नहीं होंगे, या तो हमारा मुतालबा माना जाए वरना फिर हम हड़ताल पर चले जाएंगे। इस पूरी सूरत हाल पे सबसे ज्यादा मुतासर अगर होगी तो वो आवाम होगी कि वो सफर किस तरह से करेगी, क्योंकि अगर वफाकी हुकूमत हो या सूबाई हुकूमत हो, उसने कोई ऐसा इंतजाम नहीं किया है ट्रांसपोर्ट के हवाले से कि अगर कोई इस तरह प्राइवेट सेक्टर में ट्रांसपोर्ट बंद होती है तो आवाम उस गवर्नमेंट की जानिब से चलाई जाने वाली बसों के जरिए अपना सफर मुमकिन बना सकें। अगर इसी तरह की सूरत हाल रही तो सबसे ज्यादा मुतासर लोग होंगे और इसके साथ मुलाजमीन होंगे जो कि सनतों में काम कर रहे होंगे, लोग पहुंच नहीं पा रहे होंगे और एक बहरानी कैफियत मजीद जन्म ले लेगी। दूसरी जानिब जो इस वक्त इमरान खान साहब के आसपास मौजूद उनके मौजूद जो भी मुआवनीन हैं या वुज़रा हैं, मुशीर हैं, उनकी जानिब से जिस तरह की स्टेटमेंट सामने आ रही है वो भी इंतहाई तकलीफ देह है। मुशीर खजाना शौकत तरीन कहते हैं कि इस वक्त भी पाकिस्तान में महंगाई कम है। उनका कहना है कि दूसरे ममालिक की निस्बत पेट्रोल की कीमतें अभी भी पाकिस्तान में कम है। ये वो स्टेटमेंट्स हैं जिसकी वजह से अवाम परेशान है कि इसका मतलब है कि क्या मजीद महंगाई होगी, क्या पेट्रोल की कीमतों में मजीद इजाफा होगा, क्या दस्तयाब भी नहीं होगा और चीज़ें बढ़ती चली जाएंगी। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मिराज सिद्दीकी साहब, तजियाकार हैं। आपका बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए। इनके साथ तशरीफ रखते हैं राना गुलजार ताज साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है। सर आपका शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। इनके साथ रज़ाक बाजवा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक है। आपका शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए। राना गुलजार साहब, आपसे शुरू करेंगे, प्रोग्राम का आगाज करेंगे कि इस वक्त जो तमाम बहरानी कैफियत है इसमें कहा जाता है कि अपोजिशन खास तौर पे इस तरह के इकदाम लेती है जो हुकूमत पर न सिर्फ दबाव डालती है बल्कि उनको मशवरे भी देती है और उनको सही ट्रैक पर रखने की कोशिश करती है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि अपोजिशन भी इसमें कुछ नाकाम नजर आ रही है। वो हुकूमत को सही तरह से गाइड नहीं कर पा रही, ना उनको सही ट्रैक पर रख पा रही है। क्या कहेंगे इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया वकार भाई। देखिए, अपोजिशन का काम तो निशानदेही करना है और हुकूमत का काम इस्लाह करना है, लेकिन बदकिस्मती है कि हुकूमत जब से ये बरसे इक़्तिदार आए हैं तो ये अपने गुफ्तगू का तो सानी नहीं रखते और अपनी तारीफ़ खुद ही करते हैं और ख़ुद ही खुश हो जाते हैं और सो जाते हैं, सुबह उठते हैं फिर बहरान खड़ा हुआ होता है। सही। किसी ने भी बहरान को हल करने के लिए संजीदगी से न सोचा है और ना आइंदा सोचने की सलाहियत रखते हैं। इल्ज़ामात दर इल्ज़ामात खान साहब ने शुरू से जो एक इल्ज़ामात और तूफ़ान बदतमीज़ी की सियासत शुरू की, आज भी वो प्राइम मिनिस्टर कम नज़र आते हैं और कैंटीनर पे ही तकरीबन नज़र आते हैं और उनके रुफ़का भी ऐसी ही गुफ्तगू करते हैं। देखिए, एक जुमला वो पूरी तौर पर कहते हैं कि जी पिछले लोग गलत थे, पिछले लोगों ने खराबी की, बहुत कुछ किया, ठीक है, पिछले लोग गलत थे तो ये निशानदेही करने की ज़रूरत नहीं है। आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको इख्तिदार सौंप दिया है तो इस्लाहात की ज़रूरत है और आप इस्लाहात पैदा कर कर दिखाएं, कौम को मुतमईन करें कि जी देखिए पिछले लोग गलत थे, मैंने
فلاں سیکٹر کے اندر یہ اصلاحات لے کر آیا ہوں اور آپ دیکھیں فلاں سیکٹر بہترین رن کر رہا ہے، کوئی ایک سیکٹر بھی پوری گورنمنٹ میں۔ بدقسمتی ہے کہ نہ تو نوکری دی گئی، لوگوں کو بے روزگار کر دیا گیا، نہ گھر دیا گیا، لوگوں کے گھر توڑ دیے گئے۔ بات یہ ہے کہ سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ بالکل دیرینہ مسئلہ ہے، بجلی دیرینہ مسئلہ ہے۔ خان صاحب، آپ نے قوم سے وعدہ کیا تھا کہ میں ان تمام چیزوں کا حل میرے پاس موجود ہے، میں اسے حل کروں گا، میں آپ کو ایک باوقار قوم بناؤں گا، میں بھیک نہیں مانگوں گا، خودکشی کروں گا۔ بہت سے وعدے آپ نے قوم سے کیے جناب والا۔ بات یہ ہے کہ وعدے تو کر لیے، اور آج آپ کے وزراء اسی قوم کو جب مطالبہ کرتے ہیں، وہ اپوزیشن ہو یا عام عوام ہو، جب مطالبہ کرتے ہیں کہ جناب آپ نے قوم سے وعدہ کیا تھا، آپ نے سنہری خواب دکھائے تھے، آج امپلیمنٹ کا وقت ہے، تو کیا ہوا؟ آپ نے کیا کیا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جی الادین کا چراغ نہیں ہے، اتنا ٹائم نہیں ہے، 70 سال کا وقت تھا، ہمیں 3 سال کا ٹائم ملا ہے۔ سر بالکل آپ کو 3 سال کا ٹائم ملا ہے، ٹھیک ہے۔ 3 سال میں آپ کسی ایک سیکٹر میں اصلاحات بتا دیجئے، قوم بھوک سے مر رہی ہے۔ اپنے اصلاحات کے لیے کوئی تجویز دی؟ دیکھیں بات یہ ہے، تجویز تو وہاں دی جاتی ہے کہ جہاں کسی کی مانی جائے۔ اچھا جناب والا، یہ تو خود ہی فیصلہ کرتے ہیں کب انہوں نے اس تجاویز کے لیے بلایا۔ اپوزیشن تو ان کو پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہے بار بار کہ بھائی یہاں غلطی ہے، آپ اس کو ٹھیک کریں، اس سیکٹر کو ٹھیک کریں۔ یہ سنتے کسی کی نہیں ہے۔ انہوں نے ایک جملہ سیکھا ہے کہ بھائی وہ چور تھے، وہ غلط تھے۔ ارے بھائی سب غلط تھے، آپ اچھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اقتدار دیا ہے۔ جناب والا، آپ اس کو کب ٹھیک کریں گے؟ کب ٹھیک کریں گے؟ جواب لے لیتے ہیں رزاق باجوہ صاحب، کب ٹھیک کریں گے؟ بحران بڑھتا جا رہا ہے، گیس کی لوڈ شیڈنگ پہلے کبھی اتنی شدید نہیں تھی۔ جی شکریہ وقار صاحب۔ میری گزارش یہ ہے کہ دیکھیں، جو ہمیشہ دنیا بھر میں جو بجلی بنتی ہے وہ پانی سے، ڈیموں سے بنائی جاتی ہے۔ بدقسمتی سے جو ہماری پھر سے کہنا پڑتا ہے، پھر ہماری جو مخالف جماعتیں کہہ لیں یا دوسری جماعتیں کہہ لیں، نون لیگ یا پیپلز پارٹی، وہ یہ کہتی ہیں کہ ہم شاید تنقید کر رہے ہیں، لیکن میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ پوری دنیا میں جو بجلی بنائی جا رہی ہے ڈیموں سے بنائی جا رہی ہے۔ ہمارے یہاں بجلی جو ہے وہ تیل سے بنائی جا رہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ صرف 18% بجلی جو ہے ہمارے ملک میں ڈیم سے بنائی جا رہی ہے، اور 80 کے قریب جو بجلی ہے وہ مختلف آئل اور تیلوں سے بنائی جا رہی ہے۔ اب مجھے بتائیں گیس سے بنائی، اب مجھے آپ بتائیں کہ اب اگر ہم بجلی پوری کرتے ہیں تو گیس شارٹ ہو جاتا ہے۔ یہ بالکل ان کا، میں رانا گلزار صاحب کی بات سے، کیونکہ اب ہماری ذمہ داری، اب ہم ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اب مجھے یہ بتائیں کہ 70-72 سالوں کا عذاب اور یہ 2 جماعتوں کا 30 سال کا عذاب، اب ہم کیسے اس کو اتنی جلدی ٹھیک کریں؟ اچھا، لیکن وہ آپ کو تجاویز دیتے بھی رہے ہیں مختلف وقتوں میں۔ امتیاز شیخ صاحب جو وزیر توانائی ہیں صوبہ سندھ کے، انہوں نے کئی بار تجاویز دی، انہوں نے بلکہ اشارہ کیا کئی دفعہ کہ سردیاں آنے والی ہیں اور گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو سکتی ہے، جو شدید بحرانی کیفیت ہے۔ سر جی مجھے یہ بتائیں کہ کیا کے الیکٹرک سے معاہدہ پی ٹی آئی نے کیا ہے؟ اور یا دیکھیں کہ اگر ڈیم ہم نے نہیں بنایا، ہم نے تو ڈیم اصل میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایل این جی جو ہے سر وہ کہنا بہت آسان ہے۔ وہ امتیاز شیخ صاحب کا میں بے حد احترام کرتا ہوں، وہ بتا دیں کہ 15 سال سے آپ کنٹینیو اقتدار میں ہیں، اور آپ مجھے بتا دیں کہ انہوں نے کوئی ایسی اصلاح کی ہو۔ باتیں بنانا اور پیغام دینا، مشورہ دینا تو بہت آسان ہے، اور جو صوبائی ہماری جو ان کے پاس جو منسٹری ہے جو الیکٹرانک کے بارے میں، ان کا کوئی رول نہیں ہے، توانائی کوئی رول نہیں ہے۔ میری گزارش یہ ہے کہ دیکھیں جب تک یہ بجلی پانی پر نہیں بنائی جائے، جب تک ڈیمز نہیں بنیں گے، آپ دیکھیں ہماری حکومت آئی جب سے، خان صاحب نے سب سے پہلا کام ڈیم بنانا شروع کیا۔ مومن ڈیم، داسو ڈیم، اللہ جانے وہ کتنے ڈیم ہیں، وہ سارے ہم نے شروع کیے۔ ان پہ جو پیسہ خرچ ہو رہا ہے موجودہ حکومت خرچ کر رہی ہے، پچھلی گورنمنٹ نے تو ایسا کچھ نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، یعنی گیس کا جو بحران ہے یہ جاری رہے گا؟ جی نہیں، میں آپ کو بتاؤں کہ جب تک گیس تو آپ سارا بجلی پہ خرچ کر رہے ہیں،
गैस तो सारा बिजली पर अभी जो आवाम को कैसे मिलेगा? कराची के इलेक्ट्रिक ने जो मुआहदा किया था कि हम जी इतना जो है ना बिजली हम बनाएंगे फायर गैस से और इतनी बनाएंगे हम ऑयल से, उन्होंने तो ऑयल को छेड़ा ही नहीं, पेट्रोल, क्योंकि उन्हें वो महंगी पड़ रही है। ठीक है, उस हिसाब से गैस से बना ली। लेकिन सर बात यह भी आ रही है कि अभी गैस का बहरान भी शदीद हो गया है। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन जो है वो कह रही है कि हम भी हड़ताल पे चले आएंगे 25 तारीख को, तो फिर आवाम किस तरह से सफर करेगी, इसका सोचा कभी? देखिए, उन्हें हमारा साथ देना चाहिए। इस वक्त गवर्नमेंट जो है 2 साल का कोरोना बहुत ज्यादा हालात पेचीदा है। 12,000 अरब डॉलर हमने वापस किए, हमने लिए अपनी जगह जो और अगर आप उनके मुतालबात मानते हैं तो यकीनन पेट्रोल प्राइसेस मजीद बढ़ जाएंगे। वो तो कह रहे हैं, वो बिल्कुल बढ़ेंगे। तो उन्हें आवाम की फिक्र नहीं है, खान साहब को आवाम की फिक्र है। अगर सर आप किसी का मुनाफा खत्म करके आप कहेंगे कि आवाम को हमने सेल टैक्स तक खत्म कर दिया, खान साहब ने पेट्रोल पे सारे टैक्सेस खत्म कर दिए इस वजह से, ये वरना ये इस वक्त पेट्रोल की कीमत मजीद बढ़ जाती है। ठीक है सर, मैं आपसे ये भी पूछूंगा कि जो उनके आसपास लोग मौजूद हैं वो बार बार खान साहब को सिर्फ यही बता रहे होते हैं कि अभी कुछ महंगाई नहीं है, हम अभी भी सस्ता चल रहे हैं। महंगाई है, बहुत महंगाई है, लेकिन उनको ये मिसगाइड किया जा रहा है। अगर कोई मिसगाइड कर रहा है, हमारे लोग चाहे कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं। महंगाई है, आम इंसान का जीना बिल्कुल बहुत भर हुआ है। बिल्कुल। मेरा साहब से पूछ रहे थे, मेरा साहब आपका तजिया क्या कहता है इस वक्त आवाम कहाँ जाए? पेट्रोल नहीं, सीएनजी नहीं, गैस नहीं घर के अंदर, तो इस वक्त तो पत्थर के दौर में वाकई जा चुके हैं। शुक्रिया वकार साहब। ज़ाहिर नादा तेरा ज़ौक़ तकवा और है, मिलता है जिससे खुदा वो तरीका और है। यानी अपोजिशन हो या हुकूमत हो, उनकी तरजीहात में तो आवाम है ही नहीं। ना पीपल्स पार्टी की हुकूमत में, ना नवाज शरीफ की हुकूमत में, और ना खान साहब की हुकूमत में। ये जो एक लेबर तबके के लिए जो उन्होंने 18,000 रुपये से लेके 25,000 किया है, इनमें से कोई सियासी लीडर या वज़रा इसको अपना घर चला के दिखा दें। इन्हें मालूम ही नहीं है कि आवाम जो है वो किस मसाइल का सामना कर रही है, वो अपने बच्चों को किस तरीके से इलाज करवाती है, वो अपने बच्चों का किस तरीके से पेट भरती है, वो आटा किस तरह लेके आती है। उनके मसाइल की तरफ तो इनका ध्यान ही नहीं है। इनका ध्यान क्या है? मौजूदा हुकूमत का मसला ये है कि जो वज़रा बैठे हुए हैं ये वही हैं या उनकी औलाद हैं। एक्सपर्टीज इनकी है ही नहीं, ना एनर्जी में है, ना एजुकेशन में है, चंद लोगों के अलावा। इसी तरह जो अपोजिशन जो बात करते हैं, जो मुतहरक है, आवाम को मुतहरक कर रही है किसी तरह इस हुकूमत को, हुकूमत आवाम के मसाइल को हल करने के लिए अपोजिशन मुतहरक नहीं है, बल्कि हुकूमत गिरा करके इक्तदार हासिल करने के लिए। तो लिहाजा इक्तदार हासिल करना इनका इनफरादी मसला है, इस पे अल्लाह की मदद नहीं आएगी। इक्तदार भी मिलेगा, फिर जलालत भी होगी, फिर जिल्लत भी उठाएंगे। यकीनन अभी इन्हें चाहिए कि आवाम का मसला हमारे सामने है। लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, लोग अपने बच्चों को तालीम से महरूम कर रहे हैं, लोग एक वक्त खा रहे हैं, भूखे रह रहे हैं। इनमें से किसी सियासत, अपोजिशन लीडर हो या हुकूमती ऐवान में बैठे लोग, इन्हें हुकूमत में रहने वाले अफराद ये कहते हैं कि बस जी हमें बस थोड़ा सा वक्त चाहिए, अभी तो हम कोशिश कर रहे हैं। जब आपकी एक्सपर्टीज थी नहीं, आप जब क्रिकेट मैच के कैप्टन थे, जब आप कोशिश करने वाले थे, तो आप किसी एक्सपर्ट के साथ पहले बैठ करके, यानी आप मुल्क को लेकर के आप कह रहे हैं हम कोशिश करेंगे। किसके ऊपर प्रैक्टिस है? इन आवाम के ऊपर, 22 करोड़ आवाम के ऊपर आप प्रैक्टिस कोशिश करेंगे। इसी तरह जो अपोजिशन लीडर्स हैं, ये वो नहीं है कि वो हुकूमत को खत्म करना चाहते, बल्कि ये वो लोग हैं जो 30-35 सालों से ऑलरेडी हुकूमत में रहे। ठीक है मेरा साहब, बहुत शुक्रिया। आपका जो तजिया है उसको मजीद भी आगे की तरफ लेके चलेंगे। एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। प्रोग्राम में हम बात कर रहे थे कि अगर महंगाई है या पेट्रोलियम प्राइसेस में इजाफा हो रहा है, गैस का एक बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है, तो ऐसे में अपोजिशन क्या कर रही है? अपोजिशन की जानिब से कहा गया है कि दमादम मसकल अंदर होगा, हम जो है वो पहुंचेंगे, एहतजाज करेंगे, मुख्तलिफ कस्बों के अंदर एहतजाज चलेगा और एक जगह से दूसरी जगह मूव करेंगे। इस पर राना साहब क्या समझते हैं कि इससे हुकूमत को क्या नुकसान पहुंचा पाएंगे या उनकी क्या इस्लाह कर पाएंगे आप? देखिए जी, हुकूमत को हमारा मकसद नुकसान पहुंचाना नहीं है। हम हुकूमत जो सोई हुई है, जो हुकूमत के अपने वादे थे, जो हुकूमत एक इस वक्त एक ऐसा बेहिसी का मुजाहरा कर रही है, बेसिकली उसको जगाना है। और उसको जगाने का मकसद हमारा ये है कि आप जो इस्लाहात आप लाना चाहते थे वो कब लाएंगे, आप कब आवाम को रिलीफ देंगे,
آپ عوام کو ریلیف نہیں دے رہے، آپ عوام پر شب خون مار رہے ہیں۔ ہمارا مقصد جو ہے اپوزیشن کا صرف یہ ہے، اور ہم یہ نہیں چاہتے کہ قبل الوقت الیکشن ہوں، الیکشن اپنے جو ٹائم ہے اس کو ہوں، لیکن عوام کو جو آپ نے وعدے کیے تھے، عوام کو جو آپ نے خواب دکھائے تھے، ہمارا مقصد یہ ہے کہ وہ کون سا دن ہوگا کہ کسی ایک سیکٹر میں پھر آپ سے دوبارہ یہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ کسی ایک سیکٹر میں جو آپ نے بھلائی کا کام کیا ہو، جس کی اصلاحات کی ہو، جس کو آپ نے بہترین طریقے سے اس کی تعمیر نو کی ہو۔ آپ کے تمام حکومتی سیکٹر برباد ہو گئے ہیں، کسی میں اصلاحات نہیں ہیں، آپ جھوٹ سے کام لے رہے ہیں۔ آپ متحرک کر لیں گے عوام کو، متحرک کر پائیں گے آپ؟ دیکھیں جی، ہمارا مقصد، ہماری کوشش عوام سے رجوع کرنا ہے۔ ہم جمہوری لوگ ہیں، اور جمہوریت کا حسن یہی ہوتا ہے کہ عوام سے رجوع کیا جائے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور میں آپ کو پھر ایک اور بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ جو حکومت ابھی اقدامات کر رہی ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پورے 5 سال گزر جائیں گے، کسی ایک سیکٹر میں اصلاحات نہیں آئے گا۔ یہ اگلا الیکشن چوری کرنے کی تیاری ہو رہی ہے، اور اس الیکشن کو یہ اب الیکٹرونک مشینوں کے ذریعے چوری کریں گے، اور جو باہر جو پاکستانی بیٹھے ہیں جن کو یہ حق دینا چاہ رہے ہیں، اب یہ اس طریقے سے الیکشن چوری کرنا چاہتے ہیں، لیکن اپوزیشن ان کا محاسبہ کرے گی اور اس کی مذمت بھی کرے گی۔ ہم الیکشن چوری نہیں ہونے دیں گے، عوام اپنا فیصلہ دے گی، اور عوام بہتر جانتی ہے، کیونکہ ایسے نالائق اور جھوٹے وزیر اعظم کی پاکستان کو ضرورت نہیں ہے۔ پاکستانی عوام بہت بے چین ہے، بہت پریشان ہے، بھوک سے مر رہی ہے، اور یہ سب لوگ حکمران نہرو کی بانسری بجا رہے ہیں، اور یہ عوام کے لیے اچھے الفاظ ادا نہیں کرتے جس سے یہ ووٹ مانگتے ہیں۔ یہ ان کو کوئی قبر کا راستہ دکھاتا ہے، کوئی منشیات بیچنے کا راستہ دکھاتا ہے، کوئی بہت ساری چیزیں ہیں جو یہ قابل مذمت بات ہے۔ باجوہ صاحب، کیا ہے یہ سلائی مشین کے بعد ایک الیکٹرانک ووٹنگ مشین آ گئی ہے، یہ سارے اسکینڈلز ایسے ہیں جو میرے خیال میں پھندا بنتے جا رہے ہیں، کس طرح سے وضاحت کریں گے؟ جی وقار صاحب، دیکھیں ہم ایک قوم ہے، ٹھیک ہے، جماعتیں الگ الگ ہیں ہمارے، لیکن ایمانداری کی بات ہے۔ سلائی مشین کی بات کی جاتی ہے، مجھے بتائیں کہ عمران خان کی بہنوں کا کیا رول ہے حکومت میں، یا ان کی فیملی کا کیا رول ہے، یا خان صاحب کی کوئی بہنوئی کا کوئی رول ہے، کوئی ان کے بچوں کا کوئی رول ہے؟ یہ دیکھیں جب اپوزیشن کو کچھ نہیں مل رہا، خان صاحب کی ذات پر جب کوئی تنقید کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا، تو یہ جھوٹے الزام۔ مجھے بتائیں کہ سلائی مشین کا کیا رول ہے؟ کبھی اصل میں وہ کرپشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ کرپشن دوسروں کی تو پکڑ لی جاتی ہے، لیکن اپنے گھر میں اگر کوئی ایسے معاملات ہو تو وہ دیکھیں، کرپشن اس وقت کر سکتے ہیں آپ جب آپ گورنمنٹ کا حصہ ہو۔ ان کی بہنیں تو کبھی گورنمنٹ کا حصہ رہی نہیں ہے، خان صاحب کی بہنیں کب رہی ہیں؟ مجھے بتا دیں، آپ بھی ماشاءاللہ اینکر ہیں، جرنلسٹ ہیں، صحافی ہیں، مجھے یاد نہیں کہ آج تک کوئی عمران خان صاحب کی بہن ایم این اے رہی ہو، کوئی سینیٹر رہی ہو، کوئی فیڈرل منسٹر رہی ہو، کبھی ان کے پاس حکومت۔ یہ جو اپوزیشن جو باتیں کر رہی ہے، انہوں نے تو اقتدار کے 35 سال، 2 جماعتوں نے 40 سال مزے لیے۔ اچھا، انہوں نے تو اس ملک کی سارا خون نچوڑ لیا ہے، اس کا گوشت کھا لیا، اس کا ماس کھا لیا، اب یہ ہڈیوں کو چوس رہے ہیں۔ صحیح ہے۔ مجھے بتائیں کہ سلائی مشین کا ذکر آتا ہے، خان صاحب کی بہنوں کے پاس ایسا کیا تھا؟ گورنمنٹ کیا وہ چیف منسٹر تھی پنجاب کی، گورنر تھی، وہ کوئی بڑی منسٹری؟ ارے بابا، 3 سال ہوئے خان صاحب کی نہ کوئی بیٹا، نہ کوئی بیٹی، نہ کوئی فیملی کا کوئی ممبر اقتدار کا حصہ نہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چاہے وہ سلائی مشین کا ذکر آئے یا ووٹنگ مشین کا، دیکھیں ووٹنگ مشین کی بات ہے، ووٹنگ مشین، یہ 40 45 سال 50 سال سے ہمارے یہاں کھیل کیا کھیلا جا رہا ہے؟ یہ مسترد الیکشن ہوتا ہے، ہم لوگ ایکسیپٹ نہیں کرتے، ہم مسترد شدہ چیز لے کر آ رہے ہیں، معاملہ یہ۔ اب وہ چیز ہم لے کر آ رہے ہیں جو پوری دنیا میں مقبول چیز ہے، دنیا بھر میں مسترد شدہ چیز ہے۔ ارے بابا، وہ ہمارے کام نہیں ہے۔ اگر ہم اوورسیز ووٹوں کی بات کرتے ہیں، وہ اوورسیز ووٹ آپ کے بھی ہو سکتے ہیں۔ آپ کو کیوں شک ہے کہ وہ سارے کے سارے 90 لاکھ پی ٹی آئی کے ووٹ ہیں؟ کیا آپ کے 90 لاکھ ووٹوں میں نون لیگ کے یا پیپلز پارٹی کے یا دیگر کیا ان کے لوگ باہر نہیں ہیں؟ یہ ان کی نیوتا کا فطور ہے، انہیں ڈر ہے، انہیں خوف ہے۔ ٹھیک ہے، خان صاحب کی ایمانداری سے یہ ڈر رہے ہیں۔ صحیح، میرا صاحب کیا کہیں گے، یہ اس وقت ووٹنگ مشین کی بھی بات آ گئی، سلائی مشین کی بھی بات آ گئی، وہ پھندے بنتے جا رہے ہیں جو کہ تحریک انصاف کے پاؤں میں ایک زنجیر باندھ دیں گے۔
देखिए वकास भाई, बात यह है कि इंसान के नज़रों का तो इलाज हो सकता है, नज़रिए का इलाज नहीं हो सकता। सही है। इक़्तिदार हासिल करने के लिए आपने, हुकूमत ने अभी 90 लाख ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए पूरी दुनिया से रिजेक्ट हो गया है। लेकिन आप ये देखें, तहरीक इंसाफ के सारे वज़रा एक नारा लगा रहे हैं, उन्हें रियलिस्टिक बताएं, उन्हें रियल ग्राउंड बताएं कि पूरी दुनिया जो तरक्की पजीर ममालिक है, उन ममालिक में भी ईवीएम मशीन को रिजेक्ट कर दिया गया है जहाँ कंट्रोल नहीं है, जहाँ हमारा स्टेट बैंक महफूज ना हो, जहाँ हमारे पास हैकर्स जो है इसको हैक करते हो। हम वहाँ बात कर रहे हैं 90 लाख ओवरसीज पाकिस्तानी को आप कहाँ एडजस्ट करेंगे? यकीनन अपोजिशन के ये तहफुजात हैं, हुकूमत का काम है तहफुजात को दूर करें। यकीनन लेकिन जब वो तहफुजात दूर करने जाती है हुकूमत, तो अपोजिशन बहुत सख्त रवैया अख्तियार कर लेती है। अपोजिशन तो दरअसल ये वो अपोजिशन है कि जो इक़्तिदार के लिए कर रही है। अगर ये आवाम के लिए आ जाए, कि मैं कहता हूँ नवाज शरीफ साहब के दौर में और जरदारी साहब के दौर में, दोनों दौरों में पाकिस्तान के चारों सूबों में पढ़े लिखे लोग, नौजवान तो बेरोजगारी थे, उन्हें कौन सी नौकरियां मिली हैं? एनडी से पास स्टूडेंट्स जो हैं वो भी बेचारे किसी जगह के फैक्ट्री में नौकरी करते हैं। नौकरियां तो लगी हैं सियासी ताल्लुक रखने वाले रिश्तेदारों को, ऐवान में रहने वालों को, बिल्कुल ऐसे ही जैसे गुजदार साहब के लिए पूरी अपोजिशन, पूरी कैबिनेट इमरान खान की मुखालिफ रही कि भाई इसे आप क्यों गवर्नर बना रहे हैं, इन्हें आप वजीर आला क्यों बना रहे हैं। लेकिन पसंद और नापसंद की बात है, इज्तमाई तौर पर पसंद या नापसंद की बात नहीं होती, आवाम की फिक्र आवाम के लिए करते हैं। अगर अपोजिशन कहती है कि हम आवाम को मुतहरिक करेंगे हुकूमत गिराने के लिए, तो मैं समझता हूं कि आवाम अगर फिर भी 73-76 सालों के बाद दो काम आवाम को अब करना चाहिए। एक ये कि अपनी नस्लों को तालीम याफ्ता, म्यारी तालीम से आरास्ता करें ताकि इनका चेहरा खुल के सामने आ सके, और दूसरा ये है कि मुंतखब किए लोगों का इंतखाब ना करें, बल्कि अपने हलके से बेहतरीन लोगों को मुंतखब करके उनको ऐवान तक लेके जाएंगे तो तकदीर बदलेगी। वरना क्या होगा कि इमरान खान साहब किसी को खड़ा करेंगे, इंतखाब उनका होगा, मुंतखब हम करेंगे। कल जरदारी साहब किसी को मुंतखब करेंगे, हम उनका इंतखाब करेंगे। यकीनन अगर हमारी नस्लों की बका की अगर जंग है, पाकिस्तानी अवाम की अगर नस्लों की बका की जंग है, तो हमें अपने इक़्तिदार, अपनी नस्लों की बका के लिए अच्छे लोगों का इंतखाब करना, अच्छे लोगों का इंतखाब करना होगा, इल्म की तरफ खास तवज्जो करनी होगी। राना साहब, इस वक्त जो सारी सूरत हाल है उसमें इस वक्त साफ शफाफ इंतखाबात की बात की जा रही है, इसीलिए ये जो ईवीएम है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, इसकी बात की गई। आपके पास अगर इसकी मुखालफत है तो कोई इस सिलसिले में आपके पास तजवीज़ होनी चाहिए कि किस तरीके से साफ शफाफ इंतखाबात किए जा सकते हैं। आपके पास कोई राय ऐसी है? देखिए, पहले तो मैं बाजवा साहब की बात का जवाब दे दूं कि खान साहब की करप्शन की रिकॉर्ड पे मौजूद है। नेब के चेयरमैन जावेद इकबाल साहब ने 800 अरब कुछ करोड़ रुपए अपने अकाउंटेंट के पास जमा कराए, और जब उनका बयान आया तो कहने लगे जी 600 अरब रुपए जो है मेरे पास जमा हुए हैं। तो 200 अरब रुपए जो है वो कहाँ गए? खान साहब इसका जवाब मांगे कि वो 200 अरब कहाँ चोरी हुए। दूसरी बात, जो इन्होंने तहकीकाती कमेटियां बनाई हैं उसकी आड़ में जो एक बड़े पैमाने पे करप्शन हुई है, वो पैसे कहाँ गए। तीसरी बात, जो WHO से पैसे मिले हैं, सऊदी अरब से पैसे मिले हैं, कतर से पैसे मिले हैं अरबों डॉलर, ठीक है जी, और दुबई से पैसे मिले हैं, इजाफी बिलों में पैसे आए हैं, हेल्थ सेक्टर का आपका बजट आपने जीरो पे लेकर आ गए हैं, एजुकेशन का बजट आप जीरो पे लेकर आ गए हैं, आपने जो पैसे इकट्ठा हुए हैं उस पैसे का कुछ नहीं पता, वो खजाना आप खाली बताते हैं। चोरी बंद हो चुकी है, अब चोरी नहीं हो रही। मुल्क में सादिकुल अमीन की गवर्नमेंट है जनाब, हम इल्जाम नहीं लगा रहे, आप उनको बताइए कि वो पैसा कहाँ है, पैसा कहाँ गया। और दूसरी बात, आपने बात की सिलाई मशीन की और अलीमा बाजी की और इनकी, देखिए ये रिकॉर्ड पे मौजूद है, पहले अलीमा बाजी ने कहा मैं शादीशुदा नहीं हूं, ये रिकॉर्ड पे मौजूद है। फिर उसके बाद अलीमा बाजी की शादी भी आ गई, बच्चे भी आ गए, फिर सब कुछ आ गए। मैं करप्शन की बात कर रहा हूँ। बात यह है कि उनसे बोला आपका कारोबार क्या है, कह रहे जी सिलाई मशीन चलाते हैं, तो ये अरबों रुपए कहां से आए। देखिए जनाब, हम ये नहीं कहते
کہ وہ وزیر ہیں، وہ مشیر ہیں. بات یہ ہے کہ مشیر ان کی آڑ میں بھی تو سارے کام ہوئے. این جی اوز کی آڑ میں، شوکت خانم کی آڑ میں بڑے پیمانے پہ کرپشن ہوئی ہے. بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں ایمانداری، آپ کہتے ہیں اکاؤنٹیبلٹی، تو آپ نے اقتدار حاصل کیا اسی بنیاد پر کہ جی ایمانداری آنی چاہیے، اکاؤنٹیبلٹی آنی چاہیے. آپ نے احتساب کے عمل کو شفاف کیوں نہیں بنایا؟ آپ نے احتساب کیوں نہیں کیا؟ کس طرح ہو سکتا ہے؟ اس کی میں آپ سے کہہ رہا ہوں جب تک آپ اکراس دا بورڈ احتساب کا عمل نہیں کریں گے، کیونکہ آپ کی اپنی صفوں میں چور اور ڈاکو لٹیرے بیٹھے ہوئے ہیں. بات یہ ہے، تجویز یہ ہے کہ آپ شروع کر دیں احتساب کا عمل اور اپنے سے شروع کریں اور بتائیں قوم کو کہ جناب والا دیکھیے میرے اس دائیں پہ بھی چینی چور ہے، ادھر بھی آٹا چور ہے، میں ان کے خلاف کارروائی کر رہا ہوں، آپ کو بھی نہیں چھوڑوں گا. بات یہ ہے کہ ایمانداری سے ہونا چاہیے. اب بات آتی الیکشن کی. دیکھیے جب الیکشن ایک آپ نظام لے کر آئے ہیں، پوری دنیا کے اندر یہ نظام فلاپ ہو چکا ہے اور آپ اس خستہ غلیظ نظام کو آپ لاتے ہیں. آپ کے پاس جو الیکشن ہے کون سا نظام ہونا چاہیے؟ اچھا دیکھیں رانا صاحب اس کا جواب لے لیتے ہیں، ایک بریک ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے. آپ کے پاس جواب ہونا چاہیے کہ کون سا نظام لایا جائے کہ صاف شفاف انتخابات ہوں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. پروگرام میں ہم بات کر رہے تھے مہنگائی اور اس کے ساتھ آئندہ ہونے والے الیکشن کے حوالے سے کیے جانے والے ایک اقدامات جس کے اوپر اپوزیشن جو ہے خاص طور پہ پریشان بھی دکھائی دیتی ہے اور سیخ پا بھی ہے. اس کی وجوہات جو ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ نظام کامیاب نہیں ہے، جبکہ حکومت کا کہنا ہے کہ ہم ہر صورت میں صاف شفاف انتخابات کرائیں گے. یہ کس طرح سے ممکن ہوگا؟ ایک طرف مہنگائی کی وجہ سے عوام پریشان ہے، ان کو مطمئن کرنا، اور پھر اپوزیشن کو مطمئن کرنا. یہ دونوں بہت مشکل ٹاسک ہیں. باجوہ صاحب کس طرح سے آپ دونوں لوگوں کو یا دو اطراف کو سیٹ کر پائیں گے؟ دیکھیں جی الحمدللہ قوم ہمارے ساتھ کھڑی ہے، قوم جان رہی ہے کہ مہنگائی ضرور ہے. قوم آپ مجھے بتائیں کہ اپوزیشن کی کال پہ قوم کیوں نہیں نکل رہی؟ آخر ان کے پاس اتنا بڑا ایجنڈا ہے. عمران خان صاحب کی حکومت پر بھی یہ الزام لگا رہے ہیں، مہنگائی کا بھی ایک معاملہ ضرور ہے، درست ہے وہ بات. قوم جانتی ہے اس وقت جو ہمارے پرائم منسٹر ہے وہ نہ صرف صادق اور امین ہے کہ ایماندار آدمی. اگر خان صاحب کو پیسے ہی کمانے تھے تو وہ تو ساری زندگی ایماندار اللہ آدمی تعالیٰ ضرور ہے، نے لیکن اس وقت جو ہے عوام بہت پریشان ہے. بالکل پریشان ہے، وہ اس لیے نہیں نکل پا رہی جو ایسا لگ رہا ہے کہ انہیں امیدیں کسی سے بھی نہیں رہی. دیکھیں وقار صاحب، مہنگائی پوری دنیا کا ایشو ہے. کوئی خالی پاکستان میں مہنگائی نہیں ہے، پوری دنیا میں ہے. اور جہاں تک یہ معاملہ چل رہا ہے کہ جو الیکٹرانک مشین اور اوورسیز، یار جب ہم ملک چلانے کے لیے ہم ڈالر تو لے سکتے ہیں اوورسیز پاکستانیوں سے، اپیلیں کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں کہ بھائی آپ بھیجیں. اور میں ایمانداری سے بتا رہا ہوں کہ یہ جو ملک چل رہا ہے، جو ہمارا تھوڑا بہت جو دارالمدار چل رہا ہے، یہ اوورسیز اگر یہ پیسے اتنی بڑی تعداد میں نہ بھیجیں تو یہ ملک چلنا بہت مشکل ہو جائے. اور اگر ہم ان کو اب ایک بندہ کینیڈا سے چلتا ہے 3 لاکھ روپے کا ٹکٹ آنے جانے کا بھر کر 5 لاکھ 6 لاکھ ایک ووٹ ڈالنے کے لیے. اچھا آپ کو اس کا آپ کو ان اپوزیشن میں اس بات پہ بڑا بے حد مجھے افسوس ہو رہا ہے، آپ کو ان کے ڈالر پسند ہے اور ان کا ووٹ پسند نہیں ہے. یار یہ کیا ووٹ پسند ہے؟ طریقہ کار مناسب نہیں ہے. الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا جو سسٹم ہے وہ ریجیکٹ ہو چکا ہے. تو سر اب مجھے بتائیں کہ اور کون سا ایسا کوئی ایسا اب اس وقت جو نیا نظام، جو نئے طور طریقے اس وقت دنیا اب الیکٹرانک مشین پر بھی اعتماد نہیں ہے تو تھم پر اگر اعتماد ہے، تھم پر بھی یہ تو کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب پر ایک بےہودہ الزام ہے سلیکٹڈ. ارے بابا ہمیں کروڑوں عوام نے ووٹ دیا ہے اور آپ کس منہ سے کہتے ہیں سلیکٹڈ؟ اچھا سر، یہ سارے مسئلے جو ہے وہ اگر حل کرنا ہے تو اس کے لیے بہت اہم ترین چیز ہے لوگوں کو شعور دینا اور علم دینا. علم اور شعور کے حوالے سے کیا ایسے اقدامات کیے گئے ہیں کہ لوگ باشعور ہوں؟ یہ مشکل ترین وقت صرف قوم کو شعور دینے کے لیے خان صاحب جو ہے نا وہ بہت مشکل دے دیا سر. بالکل شعور بہت زیادہ آ گیا سر، کسی کو دینا پڑے گا الگ قسم کا شعور آ گیا. یہ سخت دن، یہ سخت پریشانی. آج خان صاحب اتنا ایماندار انسان جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بن رہا ہے. میں بالکل میں فخر سے کہتا ہوں میرا لیڈر جو ہے وہ سپریم کورٹ سے صادق اور امین ہے. نہ صرف سپریم کورٹ سے، اس جج کا ہی نہیں پتا جو صادق الامین کہہ گئے ان کا نہیں پتا. وہ کہاں ہے جج صاحب؟ کچھ نہیں معلوم. وہ جج صاحب اس ملک میں ہی نہیں ہے. سر ایک اور چیز بتائیے گا، کرپشن کا کوئی الزام نہیں لگا. ٹھیک ہے سر، ایک اور چیز بتائیے گا کہ آئی ایم ایف کے حوالے سے جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ ہم نہیں جائیں گے، اس وقت بھی سخت شرائط کے اوپر جو ہے وہ معاملہ طے پائیں. تو سر وہ جب سخت شرائط ہوں گی تو گیس کی قیمتیں بھی بڑھیں گی، بجلی کی بھی بڑھیں گی اور پیٹرول بھی بڑھیں گی. وقار صاحب مجھے بتائیں
کہ جس ملک میں 3 سال کا اقتدار اور 2 سال کا کرونا ہو اور کریپٹ ٹولہ 30-40 سال سے جنہوں نے باریاں بانٹی ہوئی تھی کہ آج آپ کی اور اگلی باری میری ہے. اچھا آپ دیکھیں کیا ٹیکنیکل کھیل کھیلا تھا انہوں نے کہ جب پنجاب میں پیپلز پارٹی آئے گی, ملک میں آئے گی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ, تو پنجاب نون لیگ کو دے دیا جائے گا. آپ دیکھیں سر اس میں عوام کو ذرا مطمئن رہے نا, جس وقت اگر میاں نواز شریف کی گورنمنٹ آئے گی, نون لیگ کی گورنمنٹ آئے گی, تو سندھ زرداری کو دے دیا جائے گا تاکہ آپ کو کیک میں سے کچھ نہ کچھ حصہ دیا جائے گا. سر تو آپ نے اس وقت پیپلز پارٹی کو دیا ہوا ہے؟ نہیں, ہم نے نہیں دیا. دیکھیں انہیں یہاں مینڈیٹ تھا, چاہے وہ جعلی تھا چاہے وہ ٹھیک تھا, وہ جیت کر آئے سندھ میں, چاہے وہ جس بھی طریقے سے جیت تو کر نون آئے. لیگ پنجاب میں جیت کے نہیں آئی, کون سے جیت کر آئی ہے؟ اگر جیت کر آتی آج بھی اس کی 300 سے زیادہ سیٹیں. نہیں سر میں تجزیہ لے لیتا ہوں پہلے, اس کے بعد آپ کی طرف ہی آ رہا ہوں. سر کیا صورتحال ہے اس وقت آئی ایم ایف کے پاس چلے گا؟ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر کینسر ہاسپٹل, نمل یونیورسٹی جیسی ایک زبردست چیز کو عمران خان لے کر کے آیا کہ کسی حکومت میں کام میں نہیں تھا. یہ اس شخص کی بات تھی کہ پوری دنیا کا مشہور اور ہیرو بندہ تھا, لیکن یہ حکومت جو کھڑی ہوئی ہے 22 سال کے بعد, جو جس حکومت کی, جس پیار کی, جس رشتے کی بنیاد جھوٹ پر ہو, وہ ایسے ہی ہلے گی. وہ کبھی 3 ووٹوں کی وجہ سے ہلے گی کیونکہ آپ نے قوم کے ساتھ, عوام کے ساتھ غلط بیانی کر دی کہ ہم 200 ارب روپے ہے, 100 آئے گا پاکستان میں خوشحالی آئے گی, 100 آئے گا تو ہم قرضہ منہ پہ ماریں گے. دیکھیں گے جھوٹ کی بنیاد تھی. کرپشن کرپشن کرپشن, اس سے عوام کو کوئی فائدہ نہیں. کرپشن کے پیسے کہاں گئے, ایک بات یہ تھی. دوسری بات یہ کہ اپوزیشن کی بات بالکل صحیح ہے اس بات پہ کہ حکومت میں رہنے والے جو وزراء ہیں ابھی, دیکھیں عمران خان ایماندار ہے, عمران خان کو جسٹیفائی کیا گیا ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, اسے کوئی کسی ضرورت نہیں ہے. لیکن ان کے وزراء جس سختوں میں کھڑے, سب سے پہلے تو کرپشن ان کے وزراء پہ کھڑی کی جائے. اگر ان کے وزراء چینی میں, آٹے میں, چیزوں میں ہیں تو انہیں لٹکایا جائے, ان کے ساتھ احتساب کیا جائے. تو پھر سندھ حکومت جس طریقے سے شراب کی جگہ شہد نکال بیٹھتی ہے تو حکومت میں رہنے والوں کو. اور میں ایک آخری بات کروں گا, دیکھیں ایماندار اگر کوئی حکومت آ جائے یا وزیر آ جائیں, دیکھیں کرپشن یہ بھی ہے کہ آپ نے ایک مسجد کے امام کو لگا دیا کہ بھئی بہت شریف آدمی ہے, یہ بہت ایماندار آدمی ہے, بس قرآن نہیں پڑھ سکتا ہے, بس یہ نماز نہیں پڑھا سکتا ہے, اس کو واجبات کا نہیں پتا, اس کو فرائض کا نہیں پتا, اس کو صبح فجر کا نہیں پتا, لیکن یہ بندہ بڑا ایماندار ہے. دیکھیں یہ 22 کروڑ عوام کے ساتھ نہ کھیلا جائے. مطلب آپ کی ایکسپرٹیز ہونی چاہیے, آپ اس کے لیے کچھ کر کے دکھلائیں. حکومتی ارکان سے گزارش ہے, اپوزیشن اپنی تنقید پر بالکل کھڑی ہے, لیکن اصلاح بھی کر کے دکھلائیں. ٹھیک ہے, وقت بہت مختصر ہے. رانا صاحب اس وقت 2023 میں ہونے والے انتخابات میں کون حکومت بنا رہا ہے؟ ٹھیک ہے جی, یہ تو عوام کا فیصلہ ہے, عوام جس کو بھی ووٹ دے. نہیں دیکھیں, جس کو بھی ووٹ دے, میرا مقصد یہ ہے کہ بنیادی جو بات ہے کہ احتساب کب ہوگا. اگر احتساب نہیں ہوا تو عمران خان حکومت میں کیوں آئے؟ کیونکہ میرا جو بات ہے, میری جو مقصد ہے کہ جو تحریک انصاف کا مقصد تھا انصاف کرنا, کیا بنی گالا کو ریگولائز دلانا تحریک انصاف کا مقصد تھا؟ کیا گرینڈ حیات کو ریگولائز دلانا خان صاحب کا مقصد تھا؟ تو کراچی کے اندر جو غریب لوگ ہیں, جو 50-50 گز کے گھروں پہ رہ رہے ہیں, ان کو ریگولائز کیوں نہیں دیا گیا؟ میں اس بات پر 5 ایکڑ کی چیف جسٹس صاحب سے گزارش کروں گا کہ ان غریبوں کو ریگولائز دیا جائے. یہ جو ملک ریاض اور اس کی باتیں کرتے ہیں, ان کا احتساب ہونا چاہیے, ان کا احتساب ہونا چاہیے, اور عمران خان کا بھی احتساب ہونا چاہیے. عمران خان صادق الامین نہیں ہے, ایک کرپٹ شخص ہے. عمران خان صادق الامین نہیں ہے, وہ جس چیز نے جھوٹ بولا, عمران خان نے کون کے ساتھ دھوکہ کیا ہے, کیونکہ جھوٹا آدمی ہے. یہ وزیر اعظم نہیں ہے, یہ دھوکے باز شخص ہے جو جس کو یہ صادق الامین کہتے ہیں. میں نہیں کہتا ہوں, سپریم کورٹ کہتی ہے, سب سے بڑی عدلیہ کہہ رہی ہے پاکستان کی. ٹھیک ہے, میں نہیں کہہ رہا ہوں. صحیح ہے جناب. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت عوام کو ہی فیصلہ کرنا ہوگا کہ کون صادق الامین ہے اور کیا اس کا فائدہ عوام کو ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے. معزز مہمانوں کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ تشریف لائے. اس کے ساتھ ہی وقار الحسن کو 2 ٹوک سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.